عنایہ کال کر کر کے اسے دھمکی بھرے میسج کرتی اپنے گھر واپس لوٹ گئی تھی۔ اذان کے پاس فی الحال اس کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ ماہی شاہ اس کی بچپن کی منقوہہ ہے اور اب وہ اس سے اس رشتے سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے، کیونکہ اس کی زندگی میں جو مقام عنایہ کا تھا وہ ماہی کو کبھی نہیں دینے والا تھا۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت کچھ سوچ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کی منقوہہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرنے والی تھی۔ اذان شاہ، ہمیں صرف سچ سننا ہے اور ہمیں صرف یہ بتائیں کہ کیا ماہی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ اپارٹمنٹ میں کل آپ کے ساتھ کوئی لڑکی تھی؟ اپنے بابا سائیں کے الفاظ پہ وہ اس وقت خود کو زمین میں گڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف سامنے کھڑی 16 سال کی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ بابا سائیں، آپ کو یہ جو کچھ بھی کہے گی آپ اس کو سچ مان لیں گے؟ اذان شاہ نے گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہو کہ شہر میں کوئی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہے۔ رمیز شاہ کی بات پر اذان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ بابا، وہ صرف میری ایک دوست ہے، یہ نہ جانے اسے کیا سمجھ بیٹھی ہے اور یہاں آ کر آپ کے کان بھر رہی ہے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اذان شاہ غصے سے آگے بڑھتا کہ رمیز شاہ نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے پیچھے کیا اور زور کا ایک تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ اذان شاہ حسرت سے اپنے بابا سائیں کو دیکھنے لگا۔ آج پہلی بار زندگی میں انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پھیلی نمی کو دیکھ رمیز شاہ گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ جوان جہان بیٹا تھا ان کا اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا گئے۔ بابا سائیں، اذان شاہ کے لہجے میں نمی سی گھلتی محسوس ہوئی۔ لیکن اس وقت رمیز شاہ خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ اذان شاہ، آج ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ماہی شاہ تمہاری منقوہہ ہے، اور ٹھیک 2 سال بعد جب یہ 18 سال کی ہو جائے گی تو تمہارے ساتھ رخصت ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر کی، اس خاندان کی بہو صرف اور صرف ماہی شاہ ہی ہے، اس لیے اپنے دماغ میں کسی بھی انجان لڑکی کو مت لے کر آنا، ورنہ کیا بابا جان، یہ بھی بتا دیں؟ اذان شاہ نے دکھی انداز میں پوچھا۔ ورنہ تم اپنے بابا سائیں کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ رمیز شاہ اپنے الفاظ سے اس کی ہستی ہلا کر رکھ گئے۔ اس کے بابا جان اتنا سخت فیصلہ کر لیں گے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس سب کی وجہ سامنے کھڑی وہ لڑکی تھی جس نے اس کے گھر میں آتے ہی اس کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا، ہم تو ویسے ہی اتنی محنت کر رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم اذان شاہ کی بچپن کی منقوہہ ہو؟ ریحانہ بیگم نے حسرت سے ماہی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماہی شاہ اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور جانتی تھی کہ اذان شاہ کے اوپر اس کے بابا نے ہاتھ اٹھایا ہے جس کا بدلہ وہ اس سے ضرور لے گا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ مما، آج رات ہم آپ کے پاس یہیں سو جائیں؟ ڈر کے مارے وہ ریحانہ بیگم کا ہاتھ تھام کر بولی، ارے ڈر کیوں رہی ہو، اب تو تمہیں تمہارے ماموں کا سپورٹ بھی ہے، گھبراؤ نہیں میری بچی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں جب تم اس حویلی کے مالکن بنو گی، مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ کم سے کم تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے کام تو بہت اچھا کر دیا۔ ویسے مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ایک بار وہ تمہیں یہاں حویلی لے کر آئے تھے اور شاید تبھی تمہارا نکاح اذان کے ساتھ کر دیا ہو، پر اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں تھا۔ چلو اچھا ہو گیا، میرے کرموں والی نیک بخت بیٹی، اللہ تیرے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ ریحانہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے خوشی سے اسے دعائیں دیں، جبکہ اس وقت ماہی شاہ کے دل اور دماغ میں اذان شاہ کا خوف سمایا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب ماہی کو لگا کہ اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حویلی میں نہیں بلکہ کہیں اور تھی۔ اپنے بھاری سر کے ساتھ وہ جیسے ہی اٹھی واپس چکرا کر بستر پر جا گری۔ سامنے ہی اذان شاہ غصے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی شاہ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی، بچپن کی منقوہہ ہو تو تمہارے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے یہاں لایا ہوں۔ جانتی ہوں گی کیسا تعلق، کیونکہ بچی تو تم صرف عمر میں ہو، باقی سب تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اذان نے تنزیہ کہا، اذان سائیں، آپ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ ماہی شاہ بری طرح گھبرا رہی تھی کیونکہ اسے اذان شاہ کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ پکڑو یہ اور پہنو اسے۔
وہ اس کی طرف ایک ساڑی پھینکتے ہوئے بولا، یہ کیا ہے؟ اتنی معصوم تم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو، یہ ساڑی پہنو اور فوراً باہر آؤ۔ وہ سرد لہجے میں گرایا، یہ نیٹ بلاؤز والی ساڑی ہم کیسے پہنیں؟ ویسے ہی جیسے سارے دلہن اپنے پتی کو رجھانے کے لیے پہنتی ہیں۔ مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، میں جب اندر آؤں تو یہ پہنی ہو، اگر تم نے نہیں پہنی تو پھر میں اپنے طریقے سے پہناؤں گا۔ اذان شاہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے ٹیز کر رہا تھا اور اب مجبوراً ماہی کو ساڑی پہننا ہی پڑی، جس کا بلاؤز بہت چھوٹا تھا کہ اس کے کمر اور پیٹ صاف جھلک رہے تھے۔ بازو اور گلے کے اوپر نیٹ لگا ہوا تھا، جس سے اس کے دودھیا بازو نظر آتے اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ خود کو آئینے میں دیکھتی شرما رہی تھی، لیکن اتنی ٹھنڈ میں اذان نے اسے ساڑی کیوں پہنائی تھی؟ دل ہی دل میں وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اپنی ماں کی بات مانتی اس حویلی میں آئی تھی۔ آج حویلی سے اتنی دور اذان شاہ کی قید میں پھنس گئی تھی۔ خوف سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اذان شاہ کی فون پر کسی سے بات کرنے کی آواز سنتی وہ ذرا سا دروازہ کھول کر کان لگا کر سننے لگی۔ تم میری محبت پہ شک کر رہی ہو؟ میری؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم عنایہ؟ میں کر چکی ہوں اذان۔ تمہارے لیے وہ لڑکی ہی اہم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم رات کو واپس آتے، لیکن تم نہیں آئے اور اپنا اعتبار کھو دیا تم نے اذان۔ عنایہ روتے ہوئے بولی، تم غلط کر رہی ہو عنایہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یار پھنس گیا تھا حویلی جا کر، تم میری محبت پہ شک نہیں کر سکتی۔ اذان کل میں نے 3 گھنٹے تمہارا انتظار کیا، لیکن تم نہ خود آئے، نہ میری کال ریسیو کی اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیا۔ صبح سے یہ وقت آ گیا اور اب تم مجھے کال کر کے کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری محبت کا یقین کروں؟ تو کیا اس سب سے میری محبت تمہارے دل سے ختم ہو گئی؟ اذان نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ دوسری طرف عنایہ سسکی تھی۔ اذان، مجھے ایک ایسا شخص نہیں چاہیے جو اپنی حویلی میں اور حویلی والوں میں الجھ کے رہتا ہو۔ آج تمہارا یہ حال ہے اور شادی کے بعد؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اذان نے غصے سے فون کاٹ دیا اور موبائل دور دیوار پر دے مارا۔ موبائل 2 حصوں میں بٹتا ٹوٹ گیا۔ ماہی نے گھبرا کے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے اپنا حلق تر کیا، یا اللہ، ہم اس جلاد سے بچا لیں، یہ تو آج ہمیں کچا ہی چبا ڈالیں گے۔ ماہی نے اس کمرے میں کھڑکی ڈھونڈنی چاہی کہ تبھی دروازہ بجا۔ ماہی دروازہ کھولو۔ باہر سے اذان چلایا۔ آج اس کے سر پر خون سوار تھا، جیسے آج ماہی شاہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو جانی تھی۔ ماہی، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہ کھولا تو میرے پاس ماسٹر کی ہے، میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اذان دہاڑا تو ماہی کی روح تک کانپ گئی۔ وہ لال رنگ کی نیٹ کی ساڑی میں جوالا مکھی بنی اس وقت وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس ساڑی میں وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ دوسری منزل پر تھی۔ ماہی نے کھڑکی کا سلائڈ گلاس کھسکایا تو ٹھنڈی سبز ہواؤں نے اس کے مرمری جسم کو چھوا تو اس کے جسم میں جھرجھری سی بھر گئی۔ وہ کھڑکی کے اوپر چڑھ کے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھولتے اذان اندر داخل ہوا۔ ماہی اسے دیکھتے ہی بری طرح ڈری تھی۔ اس پر اتنا خوف حاوی ہوا کہ بنا سوچے سمجھے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی اذان نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ہوا میں جھول رہی تھی۔ اذان نے خود پر قابو پاتے اسے اوپر کی طرف کھینچا، جبکہ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اذان نے اسے اوپر کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ گری۔ اذان نے اسے کمر سے تھامے اپنی طرف واپس کھینچا۔ وہ گھبرا کے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے ذرا سا اوپر ہونے سے اس کی چھلک رہے جسم پر اذان کی نظر جا ٹکی۔ اذان نے لب بھیجتے ہوئے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ وہ زمین پر دور جا گری۔ اذان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو؟ اذان اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتا پھنکارا تھا۔ ماہی گھبرا کے پیچھے ہٹتی، پیچھے کی طرف سرکتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کا ساڑی کا پلو ڈھلک کے نیچے گرتا اس کی خوبصورتی کو اور زیادہ ظاہر کرنے لگا، اور وہ اپنے اس قیامت ڈھانے والے روپ سے بالکل انجان تھی۔ پلیز اذان سائیں، ہمیں جانے دیں، وہ گھبراتی ہوئی بولتی اذان کو سخت تیز دل آ گئی۔ جانے دوں؟ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ اذان نے اسے ٹانگوں سے پکڑتے ہوئے کھینچا۔ نہیں اذان سائی، پلیز کچھ مت کریں، وہ رو رہی تھی۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم نے بابا سائی کو میری گرل فرینڈ کے بارے میں بتایا۔ تم اپنا منہ بند رکھتی تو آج وہ میرے پاس ہوتی۔ اب میرا سارا جنون تم برداشت کرو گی۔ اذان شاہ کی آنکھوں میں خون اترا، دیکھ کر اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اذان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بستر پر لے جا کر پٹخا۔
وہ حیرت اور خوف کی حالت میں اذان کو دیکھے جا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان سے معافی مانگ لیتی۔ اس کی بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے اذان اپنا رخ پھیر گیا۔ تم صرف 16 سال کی ہو، اسی وجہ سے آج تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا جو تم نے کیا ہے اسے نہ بھولوں گا اور نہ ہی کسی کو بھولنے دوں گا۔ صبح حویلی جا کر سب کو یہی بولنا ہے کہ ہم نے ایک ساتھ رات گزاری ہے۔ ایک ساتھ رات گزارنے کا مطلب جانتی ہو نا؟ وہ اسی کی بات کا طنز اس پر کر رہا تھا۔ اور اگر تم نے ذرا سی بھی ہوشیاری کی تو آج جو نہیں ہوا اسے کرنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، سمجھی تم؟ اسے وارن کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے وہ بلک بلک کے رو دی۔ اسے اذان سے آج خوف محسوس ہو رہا تھا، اتنا خوف کہ وہ سوچ چکی تھی کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ ماں کے ساتھ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلی جائے گی۔ اسے کوئی جائیداد، کوئی حویلی میں کسی قسم کا کوئی حصہ، رتبہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس سب کے بدلے اسے اذان شاہ کو سہنا پڑتا۔ ساری زندگی کے لیے اس خطرناک ڈی ایس پی کے جنون کو وہ سہن نہیں کر پائے گی۔ ساری رات وہ دماغ میں انہی باتوں کے تانے بانے بنتی رہی۔ صبح صادق کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ماہی پھر سے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، شاور لو، فوراً ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے، ابھی۔ وہ حکم صادر کرتا خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، بال سنوارنے لگا۔ شاور؟ لیکن کیوں؟ وہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں تو… سر جھکائے وہ بولی، معلوم نہیں شادی کی صبح شاور لیا جاتا ہے، اور کیوں لیا جاتا ہے یہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ ویسے بھی تمہیں ٹھنڈا پانی سے شاور لینے کے لیے نہیں کہا۔ اٹھو، فوراً شاور لو۔ وہ پھر سے حکم صادر کرتا اب خود پر پرفیوم کی بارش کر رہا تھا۔ ماہی نے ڈرتے ڈرتے باتھ روم کا رخ کیا۔ ہمارے کپڑے؟ وہ دھیما سا منمنائی۔ یہ جو ساڑی پہنی ہوئی ہے نا، اسی کو پہن کے باہر آؤ، فوراً۔ اذان نے حکارت سے اسے کہا۔ صرف منہ دھو لیں، ٹھنڈ ہے بہت، نہائیں گے تو جم جائیں گے۔ ایک اذان شاہ اور ایک نہانا، دونوں سے ہی اس کی جان نکلتی تھی، اور اس وقت ٹھنڈ میں نہانا ماہی کو عذاب لگ رہا تھا۔ اذان پرفیوم ٹیبل پر پٹکتا اس کے پاس آیا۔ بہتر ہوگا چپ چاپ شاور لے لو، ورنہ شاور لینے کی وجہ تھما دی نا تو روتی پھرو گی۔ اس کے دھمکی بھرے لہجے کو سن کر ماہی نے جھٹ سے باتھ روم کے اندر جاتے دروازہ لاک کیا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً نکلو باہر۔ اذان کی آواز سنتی وہ جھٹ سے شاور لینے لگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ کانپتی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے بدن پر ساڑی کا بلاؤز چپک سا گیا تھا۔ اس خوبصورت حسن میں وہ کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک پل کو اذان کو اس کی عمر کو لے کر پھر سے شک ہوا، لیکن سب جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے بابا سائی نہیں، انہوں نے بھی اس کی عمر 16 سال کی ہی بتائی تھی۔ وہ اذان کے قریب آتی ہوئی اسے چونکا گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے دانت بھی بج رہے تھے۔ اذان کو ایک پل کو اس پر ترس آیا، لیکن پھر کل کا واقعہ سوچتے وہ ترس بھی فوراً کہیں دور جا کر سو گیا۔ بال کیوں نہیں سکھائے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالی اس کے لمبے بالوں کو ایک دوسرے میں الجھا دیکھ بولا کہ ایک دم وہ چھینک مارتی اذان کو سخت غصہ دلا گئی۔ منہ پر ہاتھ رکھو، ایل مینرڈ لڑکی۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا، نہا کے ہمیں اسی طرح۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھر سے چھینک مار گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی کلائی تھامے کمرے سے باہر نکلا، لیکن ساڑی اس کے گورے بدن کو خوب اجاگر کر رہی تھی۔ مجبوراً اذان کو اپنا کوٹ اسے پہنانا پڑا۔ ماہی نے شکر ادا کیا، کچھ تو ٹھنڈ سے بچت ہوئی اس کی۔ اسے گاڑی میں بٹھائے اب وہ حویلی جا رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی اذان اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوا تو ریحانہ بیگم سمیت اس کے ممی پاپا بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کیا حرکت کی اذان تم نے؟ کہاں لے کر گئے تھے ماہی کو؟ وہ غصے سے بول رہے تھے۔ اپنے شہر والے گھر، رات بھر رکے ہیں ہم وہاں، اور وہاں ہم نے ایک ساتھ کافی وقت گزارا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب رخصتی آپ مجھے دے ہی دیں۔ اذان بولتے ہوئے اپنے پاپا پر گھڑوں پانی ڈال گیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ابھی 18 کی نہیں ہوئی، تم نے کیسے؟ انہیں شوق سا ہی لگا، جبکہ ماہی ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ جب نکاح کی کوئی عمر نہیں تو رخصتی کا کیوں ویٹ کرنا؟ ایسے نکاح کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتا بولا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کمسن بچی، اور تم نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو؟ بھائی صاحب اذان کو کچھ نہ کہیں، اس کا حق تھا ماہی پر، اور ویسے بھی ماہی کے پہچان پتر پر عمر کم لکھی ہے، جبکہ یہ 18 کی ہے۔ پھپھو نے ان سب کے اوپر ایک اور بم پھوڑا۔ اذان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ماہی کی طرف دیکھا۔ 16 کا سمجھتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تو 18 کی نکلی۔
یہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ رمیش شاہ کو یقین نہ آیا، جبکہ ماہی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اپنی ماں کو روکے جو اس کا بھانڈا پھوڑ چکی تھی۔ جی بھائی صاحب، یہی سچ ہے، آپ جب چاہیں ماہی کی رخصتی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو ریحانہ کی بات پر اذان کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اپنا رخ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا کہ اس کے کانوں سے اپنے بابا کے الفاظ ٹکرائے۔ جو حالات اب پیدا ہو گئے ہیں، مجھے آج ہی ماہی بیٹے کی رخصتی چاہیے۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا، لیکن بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور نیچے سب اب ان کی رخصتی کی تیاری میں لگ گئے تھے۔ کہاں تو وہ ماہی کو سبق سکھانے والا تھا، اور کہاں اب ساری بازی ہی پلٹ گئی۔ اسے رہ رہ کے خود بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ ماہی کو لے کر گیا تھا، اور جب لے کر چلا ہی گیا تھا تو اس کو اچھے سے سبق سکھا ہی دیتا۔ لیکن ابھی بھی کون سا کچھ بگڑا تھا؟ وہ اس کے پاس ہمیشہ کے لیے آ رہی تھی، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک بار میرے ہاتھ لگو تم ماہی، 16 سالہ، تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولا، جبکہ دوسری طرف وہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں سر رکھے ڈری سہمی بیٹھی تھی، اور ریحانہ بیگم اسے مسلسل سمجھا رہی تھی، جو رخصتی کے لیے انکار کر رہی تھی۔ بیٹا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد رخصتی اب ہو جانی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری بیٹی کے دامن پر کیچڑ اچھالیں۔ ریحانہ بیگم کی بات پر ماہی ہچکیوں سے رو دی۔ امی جان، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرے ساتھ، صرف رات بھر اپنے شہر والے گھر میں رکھا۔ اور وہ ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ تبھی ریحانہ بیگم کا بلاوا آ گیا، تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ماہی ابھی تک اس صدمے میں تھی، اور اذان کا کوٹ پہنے ہوئے جس چیز سے وہ رات کو اپنی کم عمر کی وجہ سے بچ گئی تھی، آج سب مل کر اس شیر کے آگے اسے ڈال رہے تھے۔ ماہی سسک اٹھی۔ وہ اس وقت زخمی شیر تھا، اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ماہی کو چیر پھاڑ کھاتا۔ مجھے نہیں ہونا رخصت، کیسے سمجھاؤں ممی کو؟ ایک کام کرتی ہوں، بھاگ جاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پلاننگ کر رہی تھی، اور پھر دل بڑا کرتے اس نے بھاگنے کا پلان کر ہی لیا۔ کہیں بھی چلی جاتی، لیکن اذان کے ہاتھ سے بچنا تھا۔ اذان کا خوف اس پر اتنا حاوی تھا کہ وہ حویلی سے ہی بھاگنے کی پلاننگ کر رہی تھی، اور اس بات کا اس نے اپنی مما سے بھی ذکر نہیں کیا۔ رات تک حویلی میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ ماہی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا، لیکن شارٹ نوٹس پر قریبی رشتہ دار سبھی اکٹھا ہوئے گئے تھے۔ ماہی خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی، جیسے اسے شیر کے آگے ڈالنے سے پہلے بہت خوبصورتی سے سجایا جا رہا تھا، تاکہ شیر اسے چھوڑے ہی نہ۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے اکیلا چھوڑا تھا کہ وہ بڑی سی چادر نکال کر خود پر اوڑھ چکی تھی۔ ایک پل کو ماہی کے قدم لرزے تھے، اسے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ سب کی عزت پر بات آ جانی تھی، لیکن وہ اذان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں جوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک خونخوار بھیڑیا تھا۔ وہ اسے آج بہت سے جانوروں سے تسبیح دے چکی تھی۔ اپنا حلق تر کرتے وہ بہت خاموشی سے نظر بچاتی حویلی کے پیچھے کے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے انجام سے بے خبر وہ ایک بہت بڑا قدم اٹھا گئی، جس نے اس کی زندگی میں بھونچال لے آنا تھا۔ بھائی صاحب، ریحانہ کی پریشان کن آواز رمیش شاہ اور اذان شاہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ مہمانوں کو ایکسکیوز کرتے وہ اندر لیڈیز روم کی طرف بڑھے۔ اذان بھی 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیا ہوا ریحانہ بہن، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ریحانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ ماہی کمرے میں نہیں ہے، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذان کی مٹھیاں سختی سے بھیچی۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ اندر ہی ہوگی، آپ اچھی طرح دیکھیں۔ وہ بھی ایک دم پریشان ہو اٹھے۔ میں سب طرف دیکھ چکی ہوں، تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں ہی تھی، لیکن اب نہیں ہے۔ ان کی بات پر رمیش شاہ نے پلٹ کر بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ وہ انہیں قدموں سے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اچھا، آپ کسی سے ذکر نہ کریں، اذان ڈھونڈ لے گا اسے۔ رمیش شاہ نے بہن کو تسلی دی تو آنکھوں میں آنسو لیے ہچکی بھرنے لگی۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اب اس سب کے بعد کیا اذان اسے تعلق رکھے گا؟ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ انہیں ماہی پر بہت غصہ آنے لگا۔ ماہی منزل کا سوچے بنا بھاگ رہی تھی، اسے بس اذان سے دور جانا تھا، اور کسی کو خبر ہو یا نہ ہو ملک ارباز تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی گاؤں میں راؤنڈ پر تھا جب اسے وہ کمسن کلی دکھائی دی۔ خود پر اچھی طرح چادر لپیٹے وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ اس کے بالکل سامنے گاڑی روکتے وہ اسے سر سے پیر تک نہارنے لگا۔ اذان شاہ کی عزت سڑکوں پر تھی۔ ملک ارباز کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ سنو لڑکی، کیا تمہیں مدد چاہیے؟ بہت نرمی سے ماہی سے سوال کرتا وہ اپنی جیپ سے نیچے اترا۔ ماہی ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ چہرہ اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ چلاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جہاں کہو گی چھوڑ دوں گا۔
اس کے قریب آتا اسے بری طرح ہراساں کر گیا۔ ماہی نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کا پہر تھا، گاؤں والے تو شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، ایسے میں رات کو وہ کس سے مدد مانگتی؟ ماہی یوں ہی اپنے قدم پیچھے لے جاتی گئی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں اذان شاہ تھوڑی ہوں، وحشی درندہ، میں تو ملک ارباز ہوں، بہت ہی نرم مزاج، مجھے لڑکیوں کو بہت نرمی سے ٹریٹ کرنا آتا ہے، اور میں غصہ بھی بالکل نہیں کرتا، چاہے تو آزما لو۔ ملک ارباز نے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے ہوئے کہا۔ ماہی کو اس کی بات بالکل بھی اٹریکٹ نہ کر سکی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں موجود شیطانیت وہ دیکھ چکی تھی۔ پیچھے ہوتے ہوئے وہ الٹے قدم بھاگی تھی کہ ملک ارباز نے قہقہا لگایا اور واپس اپنی جیپ کی طرف بڑھتا ڈرائیور سے گاڑی اس کے پیچھے لینے کو بولا۔ ماہی ڈر کے بھاگتی پیچھے پلٹ کے ایک نظر اس کو دیکھتی بری طرح لڑکھڑا کے منہ کے بل گرنے ہی لگی تھی کہ کسی فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے گرنے سے بچا لیا۔ ملک ارباز کی گاڑی وہیں پیچھے رک گئی، سامنے ہی اذان خونخوار آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ ملک ارباز نے منہ بناتے ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کو کہا۔ وہ اذان کے علاقے میں اذان شاہ سے پنگا نہیں لے سکتا تھا، اور تھا بھی ڈی ایس پی، کچھ بھروسہ نہیں تھا، سیدھا جیل میں لے جا کر بند کر دیتا۔ اس کے واپس نکلتے ہی اذان نے غصے سے ماہی کو دیکھا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ پھک ہوا۔ بنا اسے کچھ کہے وہ حویلی کے پیچھے کے دروازے سے اسے لیے اندر داخل ہوا تاکہ اس کی عزت پر فرق نہ آئے۔ ریحانہ بیگم نے ماہی کو صحیح سلامت دیکھا تو شکر کا کلمہ پڑھا، اور ماہی ماں کے سینے سے لگنے کے لیے آگے بڑھی کہ انہوں نے زور کا ایک تھپڑ ماہی کے گال پر رکھ دیا۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے جا گری۔ ماں کا مارا گیا تھپڑ اس کے گال پر کافی تیز لگا تھا کہ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ مشکل سے اٹھتے اپنے ہونٹ سے خون رستا دیکھ حیران ہوئی کہ ریحانہ بیگم نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پر دوبارہ جڑ دیا۔ اب کی بار اسے بری طرح چکر آئے تھے۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پر جا گری۔ تبسم بیگم نے ریحانہ کو روکا، جو اب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی بولی، میری بیٹی نے مجھے آج کسی قابل نہ چھوڑا، جی چاہتا ہے اس کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں۔ تبسم بیگم نے زمین پر گری ماہی کو مشکل سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھتے ہچکی بھر گئی۔ خود کو سنبھالو ریحانہ، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، باہر سب مہمان اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں اپنی عزت کا تماشا خود بنا رہی ہو؟ جسے نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چل جانا ہے۔ تبسم بیگم اپنا غصہ ضبط کر کے بولی، جبکہ ماہی کا سر جھکا ہوا تھا، میرا آج کے بعد اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، اذان سے کہیں اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ اس نے رخصتی والے دن حویلی سے بھاگ کے ثابت کر دیا کہ میری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، میں ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ امی جان، ماہی تڑپ کے ماں کی طرف بڑھی، خبردار جو میرے نزدیک بھی آئی، دور رہو مجھ سے۔ وہ رخ پھیر گئی۔ تبسم بیگم نے موقع کی نزاکت دیکھتے ماہی کا گھونگھٹ ڈالا اور باہر لے گئیں، جہاں سارے رشتہ دار موجود تھے، لیکن تھوڑی دیر میں اس کی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر اسے ملازمہ کے ساتھ اذان کے کمرے کی طرف بھجوا دیا، جہاں سیج سجی ہوئی تھی۔ ماہی کے رونگٹے پھر سے کھڑے ہو گئے، جس سے بچنے کے لیے اس نے حویلی سے قدم باہر نکالا، پھر سے اسی کی قید میں آ گئی۔ ماہی کا سانس خشک ہو رہا تھا، اس پر ایک بار پھر سے اذان کا خوف طاری ہونے لگا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا تھا، آنے والا اذان ہی تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو گھونگھٹ میں وہ کمسن لڑکی اپنا دل حلق میں آتا محسوس کرنے لگی۔ اس کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اذان نے اپنی ویسٹ کوٹ اتار کے ایک طرف اچھالا، اگلے ہی پل وہ شرٹ بھی اتار کے دور اچھال گیا۔ اس کے اندر شدید غصہ بھرا ہوا تھا۔ ملک ارباز نے اس کی عزت کو سڑکوں پر دیکھا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ماہی کو چھوا نہیں، ورنہ وہ ملک ارباز کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی کاٹ ڈالتا۔ آگے بڑھ کر غصے سے اس کا گھونگھٹ الٹا تو اس لڑکی کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑا ہوا تھا، جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اس کے گال پر تھپڑوں کے نشان تھے، لیکن اس کا سانس نہ لینا اذان کے ہاتھ پیر پھلا گیا۔ ماہی، ماہی ہوش میں آؤ۔ اس کے چہرے پر تھپکیاں دیتا وہ اس کو ہوش دلا رہا تھا۔ اس کا جسم بھی ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس پر اذان کا خوف اس قدر چھایا تھا کہ وہ اپنے حواس میں ہی نہ رہی تھی۔ اذان نے اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنی سانسیں بخشیں۔ وہ اس کو بار بار ہوش دلا رہا تھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اذان اس کے چہرے پر شدت سے جھکتا اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ماہی، اوپن یور آئیز۔ اس کے لبوں پر جھکے وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ماہی کے کانوں سے اس کے الفاظ ٹکرائے تھے، اس کے لہجے میں درد تھا۔ ماہی کو سانس لیتے دیکھ وہ اس کو اپنی باہوں میں سختی سے بھینچ گیا
اور گہرا سانس بھرا۔ ایک پل کو اسے لگا وہ ماہی کو کھو چکا ہے۔ وہ اس سے اس قدر خوف کھائے گی اذان کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے وہ پھر سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی گستاخیاں کرنے لگا۔ وہ دینا تو اسے سزا چاہتا تھا، لیکن اس کا ڈر دیکھ کر وہ سب کچھ بھولتا چلا گیا اور اسے خود سے قریب کر گیا۔ اذان اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس پر سائے کی طرح پھیل گیا تو وہ گھبرا گئی۔ کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا، بس اپنا حق لوں گا جو رات کو چھوڑ دیا تھا تمہاری کم عمری کی وجہ سے۔ کیسے میں نے خود پر قابو پایا یہ میرا دل ہی جانتا ہے، پر آپ تو وہ اپنے گرل فرینڈ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے تم نے۔ اذان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ عنایہ کے گھر گیا تھا جہاں اس پر ایک راز کھلا۔ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی کہ ڈی ایس پی کو کیسے قابو کرنا ہے، دل کو ایک طرف رکھ دو، ڈی ایس پی کو قابو کر لو۔ اور عنایہ بھی ان کی ہم خیال بن گئی تھی اور اذان شاہ اپنی محبت میں ہی مار آیا۔ یہ بات وہ ماہی سے چاہ کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ اپنی محبت کا مذاق کیسے بناتا؟ اس لیے اس نے دل سے ماہی کو اپنانے کا فیصلہ کیا جو اس کے ماں باپ کی پسند تھی، لیکن ماہی نے بھاگ کر پھر سے اذان شاہ کے غصے کو ہوا دی تھی، پر وہ بھی اب اتر گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اذان۔ ماہی کا ننھا سا دل گھبرایا۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں الجھائے شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا اس کو قابو کر گیا۔ ماہی اب اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہلکی روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سب کچھ بھول کر دو جسم ایک جان ہو گئے تھے۔ مما ہمیں معاف کر دیجیے۔ وہ کوئی 10ویں بار ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ریحانہ بیگم ابھی اسے بالکل معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ جب اذان جی نے معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہی؟ آپ نے تو مجھے کل 2 تھپڑ بھی مارے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ میرا بس چلتا تو تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دیتی۔ وہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالے بولی، پھپھو جان آپ نے کل تو ماہی پر ہاتھ اٹھا لیا، دوبارہ مت اٹھائیے گا۔ میری بیوی ہے یہ، میری ذمہ داری، اور بابا سائیں میں ماہی کو شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہیں میرے ساتھ رہے گی اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھے گی۔ اذان کے بعد سن کر ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماہی کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ ڈی ایس پی تو کمال نکلا، میں تو ایویں ہی ڈر رہی تھی۔ سوچتے ہوئے اذان کو پیار بھری نگاہ سے دیکھا تو وہ بھی اسے پیار بھری نظر سے دیکھتا رہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ تم مجھے وہی ساڑی دوبارہ پہن کے دکھاؤ گی جسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ سرگوشی انداز میں کہتے اسے ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل گیا، جبکہ ماہی کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان سج گئی۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ اسی طرح کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔